السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ محترم حضرات، ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورۃ الحدید کی ہے، 2 آیتوں کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور محترم حضرات یہ 2 آیات، بلکہ کہا جائے کہ اس میں سے جو پہلی آیت ہے اللہ تعالی ہی ہے جو اس طریقے کا بیان اللہ تعالی نے کیا ہے یہاں، چند لفظوں میں دنیاوی زندگی کیا ہے اس کو سمجھا دیا ہے۔ پوری دنیا کی زندگی، جتنے مسائل دنیا میں پیش آ رہے ہیں، اللہ تعالی نے چند الفاظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم اپنی بات میں ایک بات اگر رکھیں اور پھر ہم آیت کو اگر دیکھیں تو آیت بہت ممکن ہے اور زیادہ سمجھ میں آئے، اور وہ یہ ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کیجئے کہ دنیا میں دین، مذہب، اسلام نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہٹا کر دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ان چیزوں کو ہٹا کر، اسلام کو چھوڑ کر، ان چیزوں کو، دینیات کو چھوڑ کر، تمام چیزوں کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھایا ہے، کیونکہ جہاں دین آ جاتا ہے وہاں دنیاوی زندگی تھوڑی سی ہٹتی ہے۔ تو ابھی ہم جو اپنے آیت کو دیکھیں وہ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ابھی ہم اپنے ذہن سے مذہب وغیرہ کو ہٹائیں اور پھر دیکھیں کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ کیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اللہ بنانے والا ہے، اس سے زیادہ اور کون بیان کر سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ چند الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کس انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس آیت میں، یہی ہے، اس کے علاوہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں، یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی، اعلموا، دیکھیے آپ اچھے طریقے سے یہ بات جان لیجئے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک ساری کی ساری دنیاوی زندگی
کیا ہیں؟ پہلے دو لفظ استعمال فرمائے، لعب و لہو، کھیل، نمبر دو تماشا۔ اصل میں جب کھیل ہوتا ہے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نمبر ایک کھیلنے والے، نمبر دو کھیل کو دیکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ اصل میں کھیل کیا ہوتا ہے؟ کھیل کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی کھیل رہا ہے تو جتنی دیر کے لیے اس نے کھیلا اور آپ نے کھیل بند کیا، اس کے بعد پوچھئے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں، تھکن ہوئی، ہاں اتنا ہے کہ تھکن ہوئی، لیکن آپ نے کیا کیا اب تک؟ کیا کچھ بھی نہیں ہوا؟ نہ میں نے کوئی عمارت بنائی، نہ میں نے کوئی چیز کی، نہ کسی کی کوئی مدد کی، میں بھاگتا رہا ایک خاص قسم کا سوچتے ہوئے کہ شاید یہ ہم جیت جائیں گے، کچھ ہو جائے گا۔ اخیر میں جب دیکھا جاتا ہے، ہاں نام مل جاتا ہے کہ فلاں جیت گیا، نام مل جاتا ہے فلاں ہوا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کھیلنے والے تھوڑے سے تھکے اور تماشے دیکھنے والوں کا وقت چلا گیا۔ یہ ہے اصل میں کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں انٹرٹینمنٹ کے نام سے جو کام ہو رہا ہے دنیا میں، انٹرٹینمنٹ کے نام سے لوگوں کو تماشا دکھانے کے نام پر جو کام ہو رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس انٹرٹینمنٹ نے مذہب کی شکل لے لی ہے۔ ایک کیا مطلب؟ اتنا بڑا کھیل ہے اور نوجوانوں کا وہ سیلاب ہے جو اس طرف جا رہا ہے، اور مذہب کا ایک ایسی شکل ہو گئی ہے کہ اس کے اپنے بعض خدا ہیں، بعض اپنے بت ہیں، جو آپ کو آسانی سے تماشے دکھا کر آپ کا وقت بھی لے لیتے ہیں، آپ کا ذہن بھی خراب کر دیتے ہیں، اور اتنا کما لیتے ہیں آپ ہی کے پیسوں سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایک فرد اتنا کما لیتا ہے، اس میں اتنا کما لیتا ہے جس سے پورے ضلع اٹھ سکتے ہیں۔ ایک ایک فرد اتنا کما لیتا ہے۔ ان کو اس چیز دیکھیں، اور دوسری بات، جو تماشا دکھانے والے ہیں ان کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں، ان کو 1% ہمدردی نہیں۔ ان کی پوری طاقت جو لگ رہی ہے وہ اس بات پر لگ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تماشا میں دکھا دوں، زیادہ سے زیادہ آپ کا پیسہ لے لوں۔ دوسری بات، اس وقت ان لوگوں کی دعوت کا جال اتنا پھیلا ہوا ہے کہ یہ غریب سے غریب اور امیر سے امیر تک اپنی بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی انہوں نے کوئی شو کیا ہو، کوئی تماشا کیا ہو، ان کا جال ایسا پھیلا ہوا ہے کہ آپ کی جیب تک اپنا وہ شو پہنچا کے رہتے ہیں، اور آپ کا وقت بھی لے لیتے ہیں، اور اسی میں سے اپنے پیسے نکال لیتے ہیں، اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا اس میں۔ لعب و لہو، جو طاقت لگاتے ہیں لوگ اس میں چلنے کے لیے، ایک حقیقت صرف عرض ہے ان حضرات کے سامنے کہ جو لوگ طاقت لگاتے ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے، وہ دو مذہبوں میں سے ایک مذہب اختیار کر لیں، اسلام اختیار کر لیں یا اس کو اختیار کر لیں، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، دونوں کے تقاضے الگ ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ تماشائی بھی بنے رہیں اور دین پہ بھی چلے رہیں، دین سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں، اور اس سے زیادہ کوئی بڑا تماشا نہیں، تماشے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور اتنا اس وقت یہ دجالی فتنہ پھیلا ہوا ہے، ہر آدمی سے یہ کمانے کی کوشش کر لیتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ملکوں کا فقر کہاں جا رہا ہے، تعلیم کہاں جا رہی ہے، لوگوں کو تکلیف میں کتنے ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ سے 1% ہمدردی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک لفظ ذکر فرمایا ہے، زینت۔ یہ زینت کیا ہے؟ یہ حقیقت میں اس بات کو مکمل کر رہا ہے۔ خوبصورتی اس وقت خریدی جا رہی ہے اور بیچی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں اس وقت، لیکن اس وقت
عالم یہ ہے، خوبصورتی خریدی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، ساری دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسا یہ دھندا بن چکا ہے کہ اتنا ادھر آ جاتا ہے کرنے والوں کے پاس کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا ان کے پاس آ جاتا ہے کمانے کا۔ ایک جہت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہے کہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کھیلنے والے بھی اور تماشا دیکھنے والے بھی، ان کی کوئی حقیقت بن نہیں رہی، ان کی کوئی حقیقت بن نہیں رہی سوائے اس کے وقت گزر رہا ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، الگ الگ جذبات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جہت یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا کہ ان کو چھوڑ کر اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لفظ استعمال فرمایا تفاخر۔ تفاخر کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے پر فخر جتلانا۔ یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پر فخر جتلانا۔ ایک دوسرے پر فخر جتلانے کا خلاصہ یہ ہے، جتنی طاقتیں موجود ہیں دنیا میں ان کا کام ہی اب یہی رہ گیا ہے، ایک دوسرے پر فخر جتلانا۔ اب تو یہ اتنا کھل کے آ گیا ہے کہ اس کی وضاحت کی بھی اس وقت ضرورت نہیں، کہ ساری قیمتی صلاحیتیں ہماری اس بات پہ لگ جائیں کہ ہم دوسروں سے اعلیٰ ہو جائیں، ذرہ برابر دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے اگر اس نے ہمارے خلاف کچھ بھی کر دیا۔ ساری طاقتوں کا عالم اس وقت یہ ہو چکا ہے، ساری طاقتوں کا عالم، وہ چاہے حکومتی طاقتیں ہوں، وہ چاہے دوسری طاقتیں ہوں، جتنی طاقتیں ہیں اپنے دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے بالکل بھی سکت نہیں رکھتے اپنے اندر۔ پھر اس کا طریقہ کیا رہتا ہے، فخر جتلانے کا طریقہ کیا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ یہ طاقتیں اپنی فخر کیسے جتلاتی ہیں؟ اس طرح جتلاتی ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ اولاد۔ اولاد سے مراد افراد ہے، میجورٹی، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آ جائے، ہر طریقے سے کمائیں گے، ہر جہت سے کمائیں گے، ہر باریکی سے کمائیں گے، ہر طاقت لگائیں گے کمانے کی، اور جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ اتنی ہی وسائل اس کے، جتنی بڑی طاقتیں ہیں اتنی ہی اس کے وسائل، وہ صحیح ہوں غلط ہوں جو کچھ ہو، سوائے اس کے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ تو رکے گا، بقیہ کوئی بھی رکتا نہیں، وہ سب کے سب لینے کی کوشش، وہ چاہے حکومتیں ہوں یا دوسری چیزیں ہوں۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ اس کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اسلام کو چھوڑ کر، مذہب کو چھوڑ کر، ہر آدمی ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلے میں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ دین کو چھوڑ دیجئے، اسلام کو چھوڑ دیجئے اور صرف دنیاوی زندگی کو دیکھیں تو ان کے علاوہ دوسرے کوئی مسائل ہی نہیں ہے، انہی مسائل میں سے کسی مسئلے میں انسان پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بہت ہی ایسی مثال دی ہے جو ہر انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے، اور وہ مثال دی ہے کھیتی کی، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ جس وقت بارش ہوتی ہے اور اس بارش کے ذریعے سے فصل اگتی ہے تو کسان جس کی محنت لگی ہوئی ہوتی ہے اس فصل پہ، جب فصل سبز ہوتی ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی یہ بتا دی یہ سبزہ کتنی دیر کا ہے، یہ سبزہ کتنی دیر کا ہے، جس وقت یہ زرد پڑنا شروع ہوگا اس وقت کوئی طاقت اس کی زردی کو روک نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں، اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے، آپ ان مسائل میں سے کسی بھی مسئلے میں لگ جاؤ، آپ چاہے جتنے عروج پہ چلے جاؤ، ایک دن زوال ہے، ایک دن نیچے آنا ہی ہے، ایک دن چھوڑنا ہی ہے، ایک دن ختم ہی ہونا ہے، اس کی یہ حقیقت ہے، پھر کوئی طاقت اس کو روک نہیں پاتی۔ محترم حضرات، دنیا میں دیکھی ہے آپ نے، اتنی بڑی بڑی طاقتیں گزری ہیں، اتنی بڑی طاقتیں کہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان پہ زوال آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا سوویت یونین، USSR، اس وقت جو اس کے ملک بنے ہیں 50 سے زیادہ ملک اس کے بنے ہیں جب وہ ٹوٹا ہے، کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا تھا اس کو۔ ہٹلر کوئی جہاں رخ کر دیا کرتا تھا لوگ کانپنا شروع ہو جاتے تھے، اور کوئی قریب نہیں آ سکتے تھے۔ ایسی طاقتوں کو بھی اللہ زوال دیتا ہے،
ایسے اسٹالن گزرے، نپولین گزرے، یہ اتنے بڑی بڑی طاقتیں گزری ہیں، اللہ نے دنیا میں ہی دکھایا. اور دکھانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ دکھانے کا اصل مقصد یہ تھا میرے سوا تمام چیزوں کو زوال ہے، میرے سوا ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز زائل ہوگی، ہر چیز ختم ہوگی، ہر چیز چھٹے گی، اور ایک دن ایسا ہوگا جیسے کہ کچھ بھی نہیں رہا، سب کے سب ختم ہو گئے. بڑی بڑی طاقتیں، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی شخصیت گزری ہے انہی کفار میں. الیگزینڈر دا گریٹ، اتنا بڑا وہ آدمی، اتنا بڑا، لیکن جس وقت مرا ہے تو یہ کہہ کر مرا کہ ہاتھ باہر نکال دینا میرے، تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ کمانے کے باوجود میں خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں، کچھ باقی نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی کمثل غیث، دیکھیے بھائی ایسا جیسے کہ بارش ہوئی، بارش کے بعد اعجب الکفار نباتہ، کہ اس بارش سے جو فصل اگی وہ کسانوں کو بڑی اچھی نظر آئی. جی ہاں، دنیا کی رونق بڑی آنکھوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، یہ زینت بڑی اچھی لگتی ہے. یہ جتنے، کیا آپ سے زیادہ عرض کریں، یہ قلعہ دیکھیے ہمارے رامپور کا، مدرسہ عالیہ دیکھیے، اور یہ بڑے بڑے ایسے ایسے لوگ یہاں گزرے، ایسے ایسے لوگ، رامپور شہر کا ہی دیکھ لیجئے، ایسے ایسے کھنڈرات اس وقت موجود ہیں. پہاڑوں میں گھر بنانے والے جو قومیں تھیں وہ سب چلی گئیں، اور آج سونا رہ گیا ہے، آج سونا رہ گیا ہے. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی طاقتیں، لیکن اللہ زوال اس کو دکھاتا ہے، اللہ زوال دکھاتا ہے یہ پیغام دینے کے لیے کہ میرے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہ سکتا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ بارش جس نے کسانوں کو بہت اچھی لگی اس کی فصل، ثم یہیج، پھر وہ زور لگاتا ہے، خوب سبزہ نکلتا ہے اور کسان اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے فتراہ مصفرا، پھر آپ اس کے اندر زردی دیکھتے ہیں، اس کا سبزہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ روند دیا جاتا ہے چورا چورا. کہاں گئی فصل بھائی؟ کہاں گیا؟ آج سبزہ تھا، کہاں گیا؟ کہاں گئی یہ فلاں گھر والے کہاں گئے بھائی؟ فلاں کہاں گئے؟ فلاں کہاں گئے؟ سب کے سب ختم ہو گئے. پھر اللہ نے حقیقت ذکر کی، ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا جس میں سب کے سب ختم ہوں گے، اور آخرت میں ہر آدمی کھڑا ہوگا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے لیے مغفرت اور رضا ہوگی، اور بعض لوگوں کے لیے عذاب ہوگا. اس مغفرت کو کوئی ٹال نہ سکے گا اور اس عذاب کو کوئی ٹال نہ سکے گا. یہ ہے حقیقت. بعض کو مغفرت ملنے والی ہے اور بعض کو عذاب ملنے والا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں. سب قصے کہانی، سب تاریخ رہ جائے گی اور کچھ بھی نہیں. بعض مغفرت والے ہوں گے اور بعض عذاب والے ہوں گے، تیسرا کوئی بھی نہیں ہوگا. لہذا فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں عذاب شدید، ایک سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، وَرِضْوَان، اور رضا ہے. یہی اصل ہے، بقیہ سب تماشا ہے. پھر آگے اللہ نے سب کچھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو کچھ میں نے دنیاوی زندگی ذکر کر دی ہے ایک دھوکے کا گھر ہے. ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا کھڑا رہتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا کہ تیسرا جکڑ لیتا ہے، مسائل ختم نہیں ہوتے، عمر گزرتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جس میں زندگی ہی باقی نہیں رہتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ لوگ دیکھو مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو. اگلی آیت اللہ نے ایسی امید دلائی ہے کہ آپ چھوڑو سب چیزوں کو، مسائل کو کرو ایک طرف، اور کیا کرو؟ سابقو، اب بھاگو، سابقو، بھاگو، الی مغفرۃ من ربکم، دیکھو میری مغفرت کی طرف بھاگو، بھاگو میری مغفرت کی طرف. چھوڑ دو ان مسائل کو تھوڑی دیر کے لیے، چھوڑ دو ان مسائل کو، ترک کر دو ان مسائل کو تھوڑی دیر کے لیے، اور میری مغفرت کی طرف بھاگو. اور میں بتاتا ہوں دنیا میں آپ نے چاہے جتنا بھی کر لیا ہو، جتنے بھی اپنے لیے آرام کا سامان کیا ہو، میری جنت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. وَجَنَّةٍ، اور میری جنت کی طرف دوڑو، عَرْضُهَا، چوڑائی ذکر کی،
لمبائی تو اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے، چوڑائی کا حال بتا دیتے ہیں تاکہ لمبائی کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے. عرضها كعرض السماء والارض، آسمان و زمین کے برابر دونوں کو ملا لیجئے، اور پھر جو چوڑائی بنتی ہے وہ صرف جنت کی چوڑائی ہے. لمبائی آپ خود سوچ لیجئے. اعدت، دیکھو بھائی ہم نے بنائی کس لیے ہے، یہ ہم نے بنائی کس لیے ہیں، کس کے لیے بنائی ہے؟ للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ، جن لوگوں نے اعتماد کر لیا، جن لوگوں نے بھروسہ کر لیا، جن لوگوں نے ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر. میرے محترم حضرات، آپ بتا دیجئے کہ یہ نعمت اللہ کا شکر ہے یا نہیں کہ اللہ نے ہمیں دے دی؟ کہ نعمت اس کو اللہ نے آگے ذکر فرمایا، ذالک فضل اللہ. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں ایمان دیتے ہیں، ہر کسی کو نہیں دیتے. کتنی بڑی نعمت ہے. آپ بتائیے، ایمان ہی تو ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ آیات سن رہے ہیں، ایمان ہی تو ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے اللہ کا نام لے لیا، ایمان ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر لیا. دیکھیے خوبصورتی آیت کی، دیکھیں آیت کی خوبصورتی یہ ہے. دیکھو بھائی، آپ کا عمل کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ آزار لگے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ مسائل لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے عمل آپ کا ممکن ہے کمزور ہو جائے کچھ. لیکن ہمیشہ امید رکھنا اپنے اللہ اور اس کے رسول سے، یقین ماننا میرا اللہ اور میرا رسول کے وعدے برحق ہیں. ہاں کمی ہے تو بھئی وہ میرے عمل میں کمی ہے، میرے عمل میں کمی، اس وجہ سے یہاں عمل کا ذکر نہیں کیا. خوبصورتی دیکھیے، صرف ایمان کا ذکر کیا. جو لوگ ذرہ برابر اس میں شک شبہ نہیں کرتے اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، یہ بہت بڑا فضل ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. اور ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ بڑا فضل والا ہے، بہت عطا کرتا ہے، بہت عطا کرتا ہے، دے دیتا ہے، مفت میں دے دیتا ہے، گھر بیٹھے دے دیتا ہے، وراثت میں ایمان دے دیتا ہے. مت لگاؤ تم کچھ، ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہم تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ تمہاری ولادت پہ تمہیں دے رہے ہیں. بس اس کی ذرا حفاظت کر لینا، اس کو ذرا باقی رکھنا، مرتے دم تک کوشش رکھنا کرنا کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پہ قائم رہنا. کچھ بھی ہو جائے، میں سب کچھ چھوٹ جائے، جو تقدیر میں ہے وہ ہم اس سے راضی، حسن خاتمہ ہمیں مل جائے. ہم جب مریں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ ہم مریں، یہ میری دل کی سب سے بڑی تمنا ہو. یہ اللہ، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی تمنا نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. سب سے بڑی تمنا جب میں مروں، اے اللہ تیرا اور تیرے رسول کا نام کے ساتھ میں اس دنیا سے جاؤں، بقیہ جو چیزیں ہیں وہ اس کو چھوڑ دیا جائے. کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، جس کو جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا. اللہ نے مجھے جو دے دیا اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ آیات ایسی ہیں، اس کو بار بار انسان پڑھیں، بار بار دیکھیں ان آیات کو، بغیر ترجمے والے کو دیکھیں. آپ ایک مرتبہ آپ ترجمہ، پھر اس کے بعد آیات کو بار بار دیکھیں کہ اللہ نے یہ دنیاوی زندگی اور چیزوں پر غور کریں. اللہ نے کہا ہے کھیل، واقعی کھیل ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو. اچھا کیا ہوتا ہے؟ غفلت ہوتی ہے، غفلت ہے، ایسے اس میں گھسے ہوئے ہیں، ایسے گھسے ہوئے کہ کچھ پتہ ہی نہیں. اور یقین مانے، ایمان ہی وہ طاقت ہے جو اس غفلت کو اٹھاتی ہے. ایمان ہی وہ طاقت ہے جس سے وہ پردہ اٹھتا ہے اور حقیقت نظر آتی ہے. حقیقت آخرت ہے، بقیہ حقیقت نہیں ہے.